میں اس وقت اسلم کا خط پڑھ رہی تھی، وہ محبت نامہ جس میں اس نے اپنے دل کے تمام جذبات بے نقاب کر دیے تھے۔ ہر لفظ میری روح میں اتر رہا تھا، جیسے میرے دل کی خاموشی کو وہ اپنے لفظوں سے پر کر رہا ہو۔ اس کے الفاظ کی مٹھاس نے میرے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ میں جیسے کسی خواب میں کھو گئی تھی جہاں صرف میں تھی اور اسلم کے جذبات۔ میں نے خط کو بار بار پڑھا، ہر جملہ جیسے میرے دل پر نقش ہو رہا تھا، مگر جیسے ہی اماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سدرا، باہر آؤ، کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں؟ تم اپنے کمرے میں ہی گھسی رہتی ہو، باہر تو نکلو۔ اماں کی سخت آواز نے میرے خیالات کی دنیا کو ایک جھٹکے میں توڑ دیا۔ میں گھبرا گئی، نہ جانے وہ مجھے کب سے بلا رہی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری محویت کو دیکھ کر وہ کچھ بھانپ گئی ہوں۔ میں نے تیزی سے خط کو اپنے بکسے میں چھپایا، جیسے کوئی قیمتی راز ہو جسے دنیا کی نظروں سے محفوظ رکھنا ضروری تھا۔ پھر جلدی سے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ اماں تو مجھے دیکھتے ہی پہچان لیتی تھیں، کہیں میرے بدلتے جذبات ان کی نظروں میں نہ آ جائیں، کہیں وہ میرے چہرے پر پھیلنے والے رنگوں سے یہ نہ سمجھ جائیں کہ میں کسی اجنبی کے خیالوں میں کھو رہی ہوں، یہ کہ میرے دل کے دروازے پر محبت کی دستک ہو چکی ہے۔ کچھ لمحے گہری سانسیں لے کر خود کو سنبھالا اور پھر دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ اماں ہاتھ میں ایک پوٹلی لیے کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں وہی دن بھر کی تھکن، وہی فکر مندی اور وہی روایتی ماؤں جیسی نرمی تھی جو سخت لہجے کے پیچھے ہمیشہ چھپی رہتی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولی، یہ قرآن پاک کے غلاف لے جاؤ، مولوی صاحب کی بیوی کے لیے میں نے بنائے ہیں، وہاں مدرسے میں بچے پڑھنے آتے ہیں تو وہ یہ غلاف ان بچوں کو دیں گی۔ میں نے اماں کی بات سن کر بے دلی سے پوٹلی تھام لی۔ دل چاہا کہ صاف منع کر دوں، مگر پھر اماں کے چہرے پر چھائی ذمہ داری نے مجھے خاموش کر دیا۔ وہ بولتی گئیں، آج میں نے نیاز کے لیے حلوہ بھی بنایا ہے، وہ بھی لے جانا۔ یہ سن کر میرا منہ بن گیا۔ ایک تو ہمارے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں پہلے ہی پوری نہیں پڑتی، جیسے تیسے گزارا ہی چلتا ہے، اور اماں کو دوسروں کی فکر پڑی رہتی ہے، کبھی کسی کے لیے کچھ بنانا، کبھی کسی کو کچھ دینا۔ مجھے غصہ آنے لگا، لیکن میں جانتی تھی کہ اماں کو قائل کرنا ناممکن ہے۔ وہ کہتی تھی، جو دوسروں کو کھلاتا ہے اللہ اسے اور زیادہ دیتا ہے، مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہیں۔ اماں کو پتہ بھی ہے کہ کبھی کبھی تو رات کو ہمیں بغیر کھائے ہی سونا پڑتا ہے، پھر بھی وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتی۔ میں نے جل کر کہا، اماں، خود کھانے کو کچھ نہیں ہوتا اور آپ دوسروں کے لیے پکاتی رہتی ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آج صبح سے گھر میں صرف سوکھی روٹی بچی تھی اور آپ حلوہ بانٹنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ اماں نے گہری سانس لی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا، جیسے میری بات کی تیزی کو برداشت کر رہی ہوں۔ وہ دھیرے سے بولی، بیٹا، دینے سے ہی ملتا ہے، یہ جو ہم تھوڑا تھوڑا دوسروں میں بانٹتے ہیں نا، اسی کی برکت سے ہمارے گھر میں دیواریں سلامت ہیں، چھت سلامت ہے، اور ہم ابھی تک عزت دار طریقے سے جی رہے ہیں۔ میں چپ ہو گئی۔ اماں کے الفاظ میں وہی طاقت تھی پرانی جو میری ہر دلیل کو مٹی میں ملا دیتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ بحث فضول ہے۔ دل میں جلتی آگ لیے میں نے پوٹلی اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی، مگر میرے دماغ کے کسی کونے میں اسلم کا خط بھی روشن تھا، جیسے اس کی محبت میرے وجود میں سرایت کر چکی ہو، جیسے میں اب چاہ کر بھی اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی تھی۔ میں جب اماں کا سامان اٹھا کر باہر نکلنے لگی تو ایک بار پھر سے اماں نے مجھے پکارا، سدرا، چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، شام ہونے والی ہے، اس وقت تمہارا اکیلے جانا مناسب نہیں ہے، راستے میں پرانی حویلی بھی آتی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم اکیلی جاؤ اور وہاں سے گزرو۔ آج یہ سامان اور یہ نیاز دینی ضروری ہے، میرے اپنے گھٹنوں میں بہت درد ہو رہا ہے، ورنہ میں خود چلی جاتی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ راستے میں مجھے اسلم مل جائے تو اس سے دل کی بات بھی کر لوں گی۔ اگر گڈو ساتھ ہوا تو وہ ایک ایک بات آ کر اماں کو بتا دے گا۔ نہیں اماں، میں اپنی کسی سہیلی کو لے لوں گی، شبو کو بلا لوں گی یا پھر رانو کو۔ آپ فکر نہ کرو، میں جلدی آ جاؤں گی، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں حویلی کے پاس سے جلدی سے گزر جاؤں گی، اس کے سامنے زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ اماں کو تسلی دے کر آ تو گئی، مگر میرا آنا بے فائدہ ہی گیا تھا۔ بی بی صاحبہ کو نیاز اور غلاف دے کر واپس آنے لگی تھی، مگر بی جان نے مجھے روک لیا۔ میں آج بریانی بنا رہی ہوں، اس کے ساتھ دیسی مرغی کا سالن ہے۔ تمہاری ماں اکثر ہی میرے لیے کچھ نہ کچھ بھجواتی رہتی ہے، میں بھی اس کے لیے کچھ بھیجنا چاہتی ہوں۔ یہ دونوں چیزیں تیار ہو جانے دو تو تم لے جانا۔ مگر کافی دیر تک میں وہاں بیٹھی رہی، میرا دل بھی گھبرا رہا تھا۔ پتہ نہیں ہے کھانا تیار ہونے میں کتنی دیر ہے، مجھے واپس جاتے ہوئے بھی دیر ہو جائے گی۔ بی بی صاحبہ کہنے لگیں،
میں کسی کو تمہیں چھوڑنے کے لیے بھیج دوں گی، بخشو چاچا یا کسی کو بھی کہہ دوں گی۔ ان کی بات سن کر میں گھبرا گئی۔ بخشو چاچا ایک بدنیت انسان تھے جن کی اپنی بیٹیوں کی عمر کی لڑکیوں پر بھی بری نظر رہتی تھی۔ تبھی میں گھبرا گئی۔ ارے نہیں، میں اکیلی چلی جاؤں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر جب بی جان نے کھانا تیار کر لیا تو میں وہاں سے فوراً سے نکلی، مگر ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ مغرب کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ گاؤں میں تو ویسے بھی سرے شام اندھیرا پھیلتے ہی لوگ اپنے گھروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی گاؤں کی کچی پکی گلیاں سنسان تھیں۔ گھروں کے اندر سے تو باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، مگر گلی میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب میں پرانی حویلی کے پاس سے گزرنے لگی تو مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگنے لگا۔ میں وہاں سے تیزی سے گزرنے لگی، جبھی کسی بوڑھی عورت کی آواز سن کر میں رک گئی۔ ارے بیٹا، میں بہت غریب ہوں، کمزور ہوں، میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، مجھ غریب بڑھیا کی مدد کرو، مجھے کچھ کھانے کو دے دو، میں کل سے بھوکی ہوں، مسافر ہوں، راستہ بھٹکتے ہوئے یہاں تک آ گئی، کوئی میری مدد نہیں کر رہا۔ وہ بڑھیا رونے لگی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ اماں، آپ اس حویلی میں کیسے پہنچ گئیں؟ آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ یہ حویلی پر اسرار ہے؟ گاؤں کے لوگ اس کے اندر نہیں جاتے، آپ اجنبی ہیں اسی لیے اس کے اندر چلی گئی۔ آپ باہر آئیں، میں آپ کو کھانا دیتی ہوں، میرے پاس کھانا ہے۔ یہ کھانا مجھے بی جان نے ہی دیا تھا، وہ میں نے اس عورت کو دینے کا ارادہ کر لیا۔ ویسے بھی بوڑھے اور غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اس عورت کو دعوت دی۔ ارے نہیں بیٹا، میں تو چلتے چلتے تھک چکی ہوں، اب مجھ میں مزید قدم اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہے، تم آؤ اندر، کچھ بھی نہیں ہوتا، میں بھی تو صبح سے یہاں پر بیٹھی ہوں، مجھے تو کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تمہیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب میں ڈرتے ڈرتے اس حویلی کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ حویلی کا دروازہ کئی سال پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا، جو محلے کے شرارتی بچوں نے توڑ دیا، اور پھر کسی نے اس کی مرمت کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ حویلی کے مالکان بیرون ملک میں آباد تھے، کئی سال انہیں بیت گئے، وہ واپس نہیں آئے، اور یوں یہ حویلی ویران پڑی رہی۔ اس کے اندر سے رات کو طرح طرح کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، لوگ چلتے پھرتے نظر آتے، کبھی کبھی حویلی کی لائٹیں خود بخود آن ہو جاتی، ہنسی مذاق کی آوازیں سنائی دینے لگتیں۔ محلے والے خوف سے کانپ کر رہ جاتے تھے۔ حویلی کے آس پاس جو لوگ رہتے تھے وہ اس کے بارے میں طرح طرح کے قصے سناتے تھے، اور ان باتوں کو سن کر تو میں کبھی بھی حویلی کے اندر جانے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ بچپن سے ہی بہت ڈرپوک واقع ہوئی تھی، اور آج اس بڑھیا کے کہنے پر وہاں آ گئی۔ جب بی بی جی نے اماں کے لیے بریانی بھیجوائی تھی، میں نے جب اس بڑھیا کو دی تو وہ کہنے لگی، یہ تھوڑا سا مجھے کھانا نکال کے دو، باقی تم اپنے گھر لے جانا۔ اس کے پاس برتن بھی پڑے ہوئے تھے۔ برتن دیکھ کر میں چونک گئی، کیونکہ وہ بڑی خوبصورت سی چاندی کی پلیٹ تھی۔ میں رشک بھری نگاہوں سے اس برتن کو دیکھے گئی۔ تب وہ کہنے لگی، اگر تمہیں یہ پسند آئی ہے تو تم لے جاؤ۔ اس نے تھوڑا سا ہی کھانا لیا، پھر اپنی وہ چاندی کی پلیٹ اور چاندی کا چمچ میرے حوالے کر دیے۔ میں تو حیران ہی رہ گئی، اگر وہ اتنی غریب ہے، اتنی مفلوق الحال ہے، تو اس کے پاس یہ قیمتی برتن کہاں سے آئے؟ اس نے کھانا بھی تھوڑا سا ہی لیا تھا۔ میں اب وہاں سے جلدی جلدی سے نکل جانا چاہتی تھی۔ ابھی میں چند قدم ہی وہاں سے نکلی تھی کہ پوری حویلی کی خود بخود لائٹیں آن ہو گئیں، ورنہ اس سے پہلے تو پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جگہ جگہ پر گھاس پھوس تھی، وہ بوڑھی عورت بھی گھاس پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جتنی دیر وہاں پر بیٹھی رہی، مجھے یہی ڈر رہا کہ کہیں کوئی جن بھوت نہ آ جائے، کہیں یہاں سے کوئی سانپ بچھو نہ مجھے ڈس لے، مگر خیریت رہی، مجھے کسی چیز نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں فوراً وہاں سے بھاگتے ہوئے باہر نکل آئی۔ گھر آئی تو جب اماں کو کھانا دیا تو اسی ٹرے میں وہ چاندی کی پلیٹیں بھی تھیں۔ اماں تو حیران ہی رہ گئیں۔ ارے یہ چاندی کی پلیٹ کہاں سے لائی تم؟ میں اماں کو سچ بتاتے بتاتے رہ گئی، جانتی تھی کہ وہ اس بات پر بہت ہی غصہ کریں گی کہ میں اس پرانی حویلی میں کیوں گئی تھی۔ ارے کہیں سے نہیں اماں، مجھے راستے میں ایک فقیرنی ملی تھی، اسے میں نے کھانا دیا تو اس نے مجھے دعا دیتے ہوئے یہ برتن دے دیے۔ اماں تو حیران تھی، بڑی ہی کوئی امیر فقیرنی تھی جو چاندی کے برتن میں کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ جب سے میں اس حویلی سے آئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے پاس موجود ہے، اپنے آس پاس خوشبو کا احساس ہونے لگا۔ اس بات کو میں خاموشی سے سہ گئی، اماں سے میں نے چھپا لیا، ورنہ میں اماں سے اس قدر بے عزت ہوتی کہ دوبارہ میں حویلی کا نام بھی نہ لیتی۔ رات کو سوتے ہوئے بھی وہ عجیب سا احساس مجھے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ پوری رات میں بستر پر کروٹیں بدلتی رہی، عجیب سی بے چینی مجھے اپنے پورے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔
اماں نے بھی میری بے چینی کو محسوس کر لیا تھا۔ آج مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے آج میں اماں کے ساتھ اماں کے کمرے میں ہی رکی۔ پوری رات وہ بھی جاگتی رہیں اور بار بار پوچھتی رہیں، سدرا کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ ٹھیک تو ہے؟ آج کیوں جاگ رہی ہو تم؟ اور میں نے انہیں سر درد کا بہانہ بنا کر ٹال دیا تھا۔ میں اس بات پر بھی مایوس تھی کہ اسلم کو دیکھ نہیں پائی۔ اتنے دن سے میں اس سے مل ہی نہیں سکی تھی۔ اگلے دن اماں محلے میں ایک فوتگی پر گئی ہوئی تھی۔ گڈو اپنے اسکول میں تھا۔ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ اماں اتنی جلدی کیسے آ گئیں؟ وہ تو جب بھی محلے میں کہیں جاتی تو ان کی تو باتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی، کتنے ہی گھنٹے بیت جاتے تھے۔ آج تو ویسے ہی وہ فوتگی پر گئی ہوئی تھی۔ مجھے کہہ کر گئی تھی کہ میں شام تک ہی آؤں گی، اور اب اتنا جلدی آ گئیں۔ میں حیران سی ہو کر جب دروازہ کھولنے گئی تو ایک نوجوان لڑکے کو اپنے سامنے دیکھ کر میں بری طرح گھبرا گئی۔ کون ہے آپ؟ کس سے کام ہے؟ میں اس گاؤں میں نیا آیا ہوں۔ ہم لوگوں نے یہ نیاز چلوائی تھی تو نیاز دینے کے لیے ہی میں یہاں پر آیا ہوں۔ اس نے میرے ہاتھ کی طرف ایک کھانے کی ٹرے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ٹرے سے بہت مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، یہ برتن آپ اپنے پاس ہی رکھ لیں، میں واپسی پر آ کر لے لوں گا، مجھے ابھی ایک جگہ پر کام سے جانا ہے۔ میں نے کچن میں آ کر جب ٹرے کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو اس میں بہت مزے کا کھانا موجود تھا۔ وہ کھانا بالکل ویسی ہی چاندی کی پلیٹوں میں تھا جیسی اس دن مجھے اس بڑھیا نے دی تھی۔ میں نے جلدی سے ان برتنوں کو خالی کر کے رکھ دیا اور پھر دوبارہ اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی، مگر دوپہر سے شام ہو گئی۔ اماں گھر آئیں تو سیدھا کچن میں چلی گئیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے کیا بنایا ہے۔ وہ کھانا وہیں پڑا ہوا تھا جو وہ لڑکا دے کر گیا تھا۔ اماں بھی حیران رہ گئیں۔ ارے آج پھر چاندی کے برتنوں میں کھانا، یہ کہاں سے آیا؟ میں نے اماں کو اس لڑکے کے بارے میں بتایا۔ میں تو کسی کے بارے میں نہیں جانتی جو آج کل میں محلے میں رہنے کے لیے آیا ہو۔ یہاں پر تو سب اپنے اور پرانے لوگ ہیں، پتہ نہیں یہ کون تھا اور یہ برتن واپس کیوں نہیں لے کر گیا؟ برتن تو بہت قیمتی ہیں۔ کافی سارے دن بیت گئے، دوبارہ وہ لڑکا گھر پر نہیں آیا تھا۔ اماں مجھے ڈانٹتی کہ تمہیں اسی وقت اسے یہ برتن واپس کرنے چاہیے تھے، اتنے قیمتی برتن تم نے لیے ہی کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ برتن لینا بھول گیا ہو یا گھر کا راستہ بھول گیا ہو۔ یوں کسی کی امانت میں خیانت کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ ان برتنوں کو سنبھال کر رکھ دو تم، جب وہ آئے گا تو اسے دے دیں گے۔ میں نے بھی وہ برتن سنبھال کر رکھ دیے تھے۔ آج بھی اماں گھر پر نہیں تھی۔ میری دوست آئی، اس نے مجھے خط دیا۔ یہ اسلم نے تمہارے لیے دیا ہے، کہہ رہا تھا کہ لازمی سدرا کو دے دینا، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ خط کھولا تو اسلم نے مجھ سے اپنی محبت کا بہت بے تابی سے اظہار کیا تھا۔ ساتھ میں لکھا تھا کہ میں آج رات کو تم سے ملنے کے لیے تمہارے گھر پر آؤں گا، تمہاری چھت پر بیٹھ کر ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ کتنے وقت سے تم سے ملا ہی نہیں ہوں، تمہیں دیکھا ہی نہیں ہے۔ اسلم کی بے تابی کے بارے میں پڑھ کر مجھے شرم سی محسوس ہونے لگی۔ تبھی شبو مجھے ٹہوکا دیتے ہوئے کہنے لگی، کیا کرنا ہے پھر؟ بلانا ہے اسے رات کو؟ میں تمہارا پیغام دے دوں کیا؟ کیا بتاؤں، کتنے بجے آئے وہ؟ شبو کی بات پر میں شرما گئی۔ اس سے کہہ دو کہ وہ رات کو 10 بجے کے بعد آ جائے، تب تک اماں اور گڈو دونوں سو جاتے ہیں، میں اس کا انتظار کروں گی۔ شبو کے جانے کے بعد میں اسلم کے خیالوں میں کھو گئی تھی۔ اسلم میری سہیلی شبو کا کزن تھا۔ وہ شہر میں رہتا تھا اور کچھ دن پہلے ہی وہ گاؤں میں رہنے کے لیے آیا تھا۔ اسے گاؤں کی آب و ہوا بہت پسند تھی۔ اس دن میں شبو کے گھر گئی تو تب میں نے اس شہری بابو کو دیکھا تھا۔ اسے اچانک سے اپنے سامنے دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ وہاں سے واپس آ گئی تو بعد میں شبو نے مجھے بتایا کہ اسلم تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا، وہ تمہیں پسند کرنے لگا ہے۔ یہ سن کر مجھے شرم کا احساس ہو رہا تھا۔ آج تک کسی نے مجھ سے ایسی باتیں نہیں کی تھیں۔ اور پھر روزانہ ہی شبو مجھے اس کی بےتابیوں کی داستانیں سناتی تو میرے دل میں بھی اس کے لیے جگہ بننے لگی۔ میں بھی اماں سے چھپ کر اس کے ساتھ گھڑی 2 گھڑی کے لیے ملنے لگی۔ آج یہ پہلی بار تھا کہ میں رات کے اندھیرے میں اس سے ملنے جا رہی تھی۔ میں نے اپنے اچھے سے کپڑے پہنے اور آنکھوں میں کاجل لگا لیا۔ شام کو جلدی میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی تاکہ اماں مجھے سوتا سمجھ کر خود بھی سو جائیں۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ گڈو اور اماں سو چکے ہیں، میں آہستہ سے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اب میں سیڑھیوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، پھر اسلم کا انتظار کرنے لگی۔ گھڑی نے 10 کا ہندسہ بجایا تو میرا دل بھی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آج وہ اتنے وقت کے بعد میرے سامنے آئے گا، میں اس کے ساتھ کیسے بات کروں گی؟ کیسے اسے بتاؤں گی کہ میں بھی اس سے بہت محبت کرتی ہوں؟ آج اسے کہوں گی کہ اپنے گھر پہ بات کرو، انہیں بتاؤ کہ میرے ساتھ تم شادی کرنا چاہتے ہو، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اماں کو دھوکہ دینا مجھے اچھا نہیں لگتا۔
میں انہی سوچوں میں گم تھی جب میں نے کسی کو دیوار پھلانگتے ہوئے دیکھا۔ اپنی جگہ سے میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ اسلم کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے پاس آیا تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر چھت پر آ گئی۔ اسلم کا ہاتھ بہت گرم تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے جلتی آگ کو چھو لیا ہو۔ کیا ہوا ہے اسلم؟ تمہارا ہاتھ اتنا گرم کیوں ہے؟ تمہیں بخار تو نہیں ہے؟ اسلم کا چہرہ اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے چہرے کے نقوش واضح نہیں تھے، مگر اپنے چہرے پر مجھے اس کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ میں جس جگہ پہ کھڑی تھی میرے چہرے پر ہلکی ہلکی روشنی پڑ رہی تھی اور وہ بے تابی سے میرے چہرے کو چھو کر دیکھ رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ آج تک ایسی خوبصورتی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اس کی گھمبیر آواز سن کر میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ یہ آواز اور یہ انداز اسلم کا تو نہیں تھا۔ کون ہو تم؟ میرے منہ سے ڈری ڈری سی آواز نکلی۔ ارے میں وہی ہوں جس کا تمہیں انتظار تھا، جو تمہارے آس پاس رہتا ہے، جو تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ گھمبیر آواز میں بولتا ہوا میرے دل کے تار چھیڑ گیا۔ مجھے شرم سی محسوس ہونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب نیچے سے شور کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اماں کے چلانے کی آوازیں تھیں۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ کہیں اماں کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ اسلم اس وقت میرے ساتھ چھت پر ہے؟ اماں تو مجھے جان سے مار دیں گی۔ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر وہ کہنے لگا، تم نیچے جا کر دیکھو تمہاری اماں کو کیا ہوا ہے، جلدی سے نیچے جاؤ۔ وہ بار بار اس بات پر زور دینے لگا تو میں گھبرا کر سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ اماں کی میری طرف کمر تھی۔ وہ دیکھ نہیں پائی کہ میں چھت سے نیچے اتری ہوں اور گڈو اپنے کمرے میں تھا۔ میں جب اماں کے پاس پہنچی تو اس وقت گڈو اپنے کمرے سے باہر آیا۔ کیا ہوا اماں؟ تم چلا کیوں رہی ہو؟ میں گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ کہیں میری چوری پکڑی تو نہیں گئی؟ دل میں بس یہی خیال تھا۔ اماں کہنے لگی، ارے میں نے ابھی کسی کو دیوار پھلانگتے ہوئے دیکھا۔ میرے خیال سے وہ کوئی چور تھا جو گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ اماں کی آوازیں سن کر محلے کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ اب اماں زور زور سے روتے ہوئے کہنے لگیں، مجھ غریب کے گھر میں کوئی چور گھس آیا تھا۔ میری تو اچانک سے آنکھ کھلی، پانی پینے کے لیے باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ کوئی ہے جو میرے گھر میں گھس رہا ہے۔ میرے شور مچانے پر وہ یہاں سے بھاگ گیا۔ محلے کے لوگ اپنے گھر میں دیکھنے لگے کہ کہیں وہ ہمارے گھروں میں تو نہیں۔ کچھ لوگ ہماری چھت کی طرف گئے تو میرا دل سہم کر رہ گیا۔ چھت پہ تو اسلم کھڑا تھا۔ اگر ان میں سے کسی نے اسلم کو دیکھ لیا تو؟ چھت سے نیچے اترنے کا سیڑھیوں کے علاوہ کوئی اور راستہ تھا نہیں۔ آس پاس کوئی چھت بھی نہیں تھی جسے پھلانگ کر وہ کہیں اور چلا جاتا۔ اب تو میں پکڑی گئی۔ پتہ نہیں یہ گاؤں کے لوگ اور اماں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ مگر جب میں نے ان لوگوں کو خالی ہاتھ نیچے آتے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ ابھی تو اسلم چھت پر تھا، پھر وہ ان لوگوں کے ہاتھ کیوں نہیں آیا؟ سب لوگ ایک ایک کر کے چلے گئے۔ فکر مت کرو ماسی ضمیرہ، ہم لوگ یہیں پہ ہیں۔ کیا ہوا اگر تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ ہم بھی تمہارے بیٹوں اور بھائیوں جیسے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو ہمیں بلا لینا۔ سب لوگ تو چلے گئے مگر میری آنکھوں میں دوبارہ نیند نہ آ سکی۔ اگر اسلم کو سب لوگ دیکھ لیتے تو؟ اگر وہ سب لوگوں کو سچ بتا دیتا تو میری کیا عزت رہ جاتی؟ اللہ نے مجھے بے عزت ہونے سے بچا لیا۔ میں خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ ایک تو دل میں یہ بھی کسک تھی کہ آج اتنے وقت کے بعد مجھے یہ ٹائم ملا اور میں اس کے ساتھ یادگار وقت نہیں گزار سکی، اس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں نہیں کر سکی۔ اگلے دن ہی شبو میرے گھر پر آئی۔ اماں سے نظر بچا کر اس نے مجھے خط دیا جس میں لکھا تھا کہ رات کو میں بال بال بچا ہوں۔ تمہاری اماں نے مجھے دیوار پھلانگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ شکر ہے کہ انہوں نے مجھے پکڑا نہیں، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ اسلم کی یہ بات پڑھ کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ تو جس کو اماں نے دیوار پھلانگتے ہوئے دیکھا وہ اسلم تھا، اور جو میرے ساتھ چھت پر تھا وہ کون تھا؟ اب تو میں بری طرح سے سہم کر رہ گئی۔ شبو نے میرے چہرے کا پھیکا رنگ دیکھا تو کہنے لگی، ارے فکر مت کرو، شکر کرو کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا، تم اور اسلم دونوں بال بال بچ گئے۔ شبو کے گھر سے جانے کے بعد میں بری طرح پریشان ہو گئی، سر پکڑ کر رہ گئی۔ وہ کون تھا جو میرے ساتھ چھت پر تھا؟ وہ اسلم نہیں تھا۔ کون تھا وہ؟ میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا الجھتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد میرے ساتھ عجیب و غریب خوفناک واقعات ہونے لگے۔ میں اکثر جب اکیلی بیٹھی ہوتی تو مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے کوئی زور سے آ کر میرے پاس بیٹھا ہو۔ کبھی کوئی زور سے میرے کندھے کو چھو کر گزر جاتا۔ میں ادھر ادھر پاگلوں کی طرح دیکھتی رہ جاتی، اس نادیدہ مخلوق کو دیکھنے سے رہ جاتی۔ میں سوچنے لگی کہ میرے ساتھ یہ عجیب واقعات کب سے ہو رہے ہیں۔ یہ سب تو شاید تب سے شروع ہوا تھا
جب سے میں اس پرانی حویلی میں گئی تھی اور اس بوڑھی عورت کو دیکھا تھا۔ کیا حویلی کے رہنے والے بھوت میرے پیچھے لگ گئے؟ کیا یہ سب وہ کر رہے ہیں؟ وہ مجھے خوفزدہ کر رہے ہیں، مگر کیوں؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ سوچتے سوچتے میں پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اس دن پھر سے شبو میرے پاس آئی۔ آج پھر وہ اسلم کا خط لے کر آئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ آج مجھے پرانے کنویں کی طرف آ کر ملو، وہاں جو پرانا کمرہ ہے میں تمہارا انتظار کروں گا، اس طرف تو کوئی بھی آتا جاتا نہیں ہے۔ پچھلی بار بھی تمہارے گھر پہ آیا تھا تو پکڑا گیا تھا، شکر ہے کہ دونوں بال بال بچ گئے۔ آج میں تمہارا انتظار کروں گا کیونکہ کل میں شہر چلا جاؤں گا، تمہارے ساتھ کچھ ضروری باتیں ڈسکس کرنی ہے، تمہیں کچھ بتانا ہے۔ پھر کل جا کر میں اپنے گھر والوں سے تمہارے بارے میں بات کروں گا تاکہ وہ میری اور تمہاری شادی کے لیے آ سکیں۔ خط پڑھ کر میں سوچ میں گم ہو گئی۔ شبو، میں چلی تو جاؤں اس سے ملنے کے لیے، لیکن اگر اماں کی یا گڈو کی آنکھ کھل گئی، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں تو کیا ہوگا؟ اماں کا اعتبار ٹوٹ جائے گا، وہ تو مجھ سے بہت نفرت کرے گی۔ اماں تو کہتی ہے کہ وہ مجھ پہ بہت اعتبار کرتی ہے اور میں یتیم لڑکی ہوں، مجھے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا چاہیے، اپنی عزت کی خود ہی حفاظت کرنی چاہیے۔ تم زیادہ مت سوچو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسلم تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ بیاہ کر لے جائے گا، بس تم جا کر سن لو وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ آج میں بہت عجیب محسوس کر رہی تھی، میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، گھر سے باہر نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے رات کو گھر سے باہر قدم نکالا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اماں کا بھی احساس تھا کہ اگر انہیں میرے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا پتہ چلا تو وہ تو اپنی جان دے دیں گی، مگر اپنے دل کا کیا کرتی جو اسلم کے نام پر ہی دھڑکے جا رہا تھا۔ اور پھر رات کو جب گڈو اور اماں سو گئے تو میں آہستہ سے گھر سے باہر نکلی تھی۔ اپنے اوپر میں نے کالے رنگ کی چادر اوڑھ لی تھی، چہرے کو نقاب میں چھپا لیا، دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ اپنے کمرے میں بھی میں نے تکیے بچھا کر اوپر چادر بچھا دی تاکہ اگر اماں کمرے میں آئیں تو وہ مجھے سوتا ہوا سمجھے۔ جب میں گھر سے باہر نکلی تو ایک طرف سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ مجھے بری طرح ڈر لگنے لگا۔ پرانے کنویں کے پاس پہنچنے کے لیے مجھے اسی حویلی کے پاس سے گزر کر جانا تھا، وہی حویلی جو پراسرار تھی، جس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سن رکھی تھی۔ آج جب حویلی کے پاس سے گزرنے لگی تو حویلی روشنی میں نہائی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی فنکشن ہو۔ میں تو پریشان ہی ہو گئی، حویلی میں کون فنکشن کر رہا ہے، وہ بھی رات کے اس وقت؟ اتنے سارے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب اجنبی چہرے تھے، خوبصورت لڑکیاں جنہوں نے قیمتی ملبوسات پہنے ہوئے تھے، وہ زیورات اور میک اپ میں تھیں۔ انہیں دیکھ دیکھ کر میں رشک کرنے لگی، کاش میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا۔ اتنے قیمتی لباس اور زیورات، میں انہیں دیکھ ہی رہی تھی جب مجھے ایک لڑکا اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کی شکل مجھے کچھ جانی پہچانی سی محسوس ہوئی۔ اب جب غور کیا تو یہ تو وہی تھا جو اس دن ہمارے گھر میں نیاز دے کر گیا تھا اور پھر دوبارہ برتن لینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اب اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا، کہنے لگا، اگر آپ فنکشن میں آنا چاہتی ہیں تو آ جائیں، آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا۔ مجھے اسلم کا بھی خیال تھا کہ وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ ساتھ اماں اور گڈو کی طرف بھی دھیان چلا گیا کہ اگر ان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے مجھے گھر پر غیر موجود پایا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ مجھے جلد سے جلد اسلم کے پاس پہنچنا تھا، اس کی بات سننی تھی، پھر واپسی گھر کا سفر طے کرنا تھا۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں گاؤں کا کوئی فرد مجھے دیکھ نہ لے۔ دل میں کہیں یہ خیال بھی کنڈلی مار کر بیٹھ گیا کہ آخر اس حویلی میں ہو کیا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں اور یہ سب کیا کر رہے ہیں، اور یہ لڑکا یہ اپنی محفل چھوڑ کر میرے پاس کیوں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا، حالانکہ دیکھنے میں تو سب نارمل تھا، سب لوگ ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ یہ حویلی جو پراسرار مشہور ہے، یہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں ہے، ہر طرف گھاس پھوس اگی ہوئی ہے، تو پھر اس حویلی میں فنکشن کرنے کا کیا مقصد؟ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے حویلی کے مالکان واپس آ گئے ہوں۔ کافی دنوں سے میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، اپنے ہی خیالوں میں گم رہا کرتی تھی۔ اماں مخاطب کرتی بھی تو میں ان کی بات سن کر چونک جاتی، شاید اسی لیے میں نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر کیا ہو رہا تھا۔ میں کندھے اچکا کر اس طرف چل پڑی جہاں پر اسلم میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر پھر سے روکا، بات سنو، آگے جانا مناسب نہیں ہے، تم رک جاؤ، اپنے گھر واپس پلٹ جاؤ۔ کچھ راستے انسان کو منزل پر نہیں بلکہ تباہی کے دہانے پر لے کر جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں بری طرح سے چونک گئی، کیا کہنا چاہ رہا تھا یہ لڑکا؟ پلٹ کر دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا،
وہ حویلی جو تھوڑی دیر پہلے تک روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، خوشیوں کا گہوارہ بنی ہوئی تھی، اب وہ پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی، فوراً سے پرانے کنویں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ دل تھا کہ تیزی سے دھڑکے جا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ خوف نے میرے پورے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہو۔ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی، قدموں کی چاپ تو سنائی دے رہی تھی مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بری طرح ڈر گئی اور رونے لگی۔ اب میں کہاں جاؤں؟ میں کسی آسیبی چکر میں تو نہیں پھنس گئی؟ مجھے اسلم کے پاس جانا چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پرانے کنویں کے پاس پہنچتی، میری راستے میں ہی طبیعت بگڑنے لگی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، چکر سے آنے لگے۔ میں زمین پر گر گئی، سر گول گول گھوم رہا تھا۔ یہ ہو کیا رہا ہے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں ہوا میں اڑتی جا رہی ہوں۔ اب تو میرا پورا وجود سن ہو کر رہ گیا تھا۔ کانوں میں ہوا کی سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی تھیں، سرگوشیاں بھی سنائی دے رہی تھیں جیسے بہت سارے لوگ ایک ساتھ مل کر بول رہے ہوں، مگر سب گاؤں والے تو اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ وہاں پر کون تھا جو باتیں کر رہا تھا؟ اور اگر کسی کو میری موجودگی کی وجہ سمجھ آ گئی تو میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں نے سوچا کہ اسلم سے بات کرنا مناسب نہیں ہے، اس وقت مجھے اپنے گھر جانا چاہیے۔ جو بھی ہے، میری عزت سب سے بڑھ کر تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور اب جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی، اور پھر میرے منہ سے چیخیں نکلتی گئیں۔ میں بری طرح چلانے لگی اور رونے لگی۔ آوازیں سن کر اماں میرے پاس آ گئیں۔ کیا ہوا ہے سدرا؟ کیوں تم چلائے جا رہی ہو؟ میرے خوفزدہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں تو ابھی گاؤں کی گلیوں میں تھی، میں تو پلک جھپکتے میں ہی اپنے گھر کیسے آ گئی؟ اماں اور گڈو حیران پریشان تھے۔ کیا ہو گیا سدرا؟ کیا خواب میں ڈر گئی ہو؟ اب میں اماں کو کیا بتاتی میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اماں کو سچ بھی نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ وہ مجھ سے پوچھتی کہ تم گھر سے باہر کیوں گئی، آدھی رات کو کیا کرنے گئی تھی۔ میں نے اماں کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اس کمرے میں رات گزارتی، وہ بھی اکیلے۔ میں روتے روتے اماں کے ساتھ ان کے کمرے میں آ گئی۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اس لڑکے کا چہرہ آ رہا تھا، اس کی باتیں ذہن میں گھوم رہی تھی۔ وہ کیا کوئی دوسری مخلوق سے تعلق رکھتا تھا؟ کیا وہ جن تھا؟ کیا وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ میں نے سوچا کہ اس نے جو اس دن مجھے برتن دیے تھے وہ یہاں سے اٹھا کر باہر پھینک دینے چاہیے۔ اگلے دن اماں سے نظر بچا کر میں نے ان برتنوں کو گھر سے کچھ فاصلے پر پھینک دیا اور پھر گھر آ کر سکون کا سانس لیا۔ اب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت بڑی مشکل میں نے اپنے آپ سے دور کر دی ہو اور میں کسی پریشانی میں مبتلا ہونے سے بچ گئی ہوں۔ جو بھی تھا سب کچھ انہی پراسرار برتنوں کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اماں میرے لیے کھیر بنا کر لے آئیں۔ کھیر تمہیں پسند ہے؟ کافی دن سے تم نے کچھ اچھے سے نہیں کھایا، تمہارے لیے بنا کر لائی ہوں۔ اب جب میں نے کھیر کی طرف نظر ڈالی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ برتن تو میں ابھی پھینک کر آئی تھی، پھر یہاں کیسے؟ ایک خیال کے تحت میں نے کچن میں دیکھا تو سارے برتن جوں کے توں پڑے ہوئے تھے۔ اب تو میں سر پکڑ کر رہ گئی۔ یہ کس آسیبی چکر میں پھنس گئی تھی میں؟ کون ہے وہ؟ کیا کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ؟ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ مجھے خوفزدہ کر کے اسے کیا ملے گا؟ میرا ذہن طرح طرح کے سوالوں میں الجھا ہوا تھا، مگر کوئی نہیں تھا جو مجھے میری بات کا جواب دیتا۔ اب تو میں بے بسی سے رونے لگی تھی۔ اماں میری حالت دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتی رہتی۔ سدرا، سمجھ نہیں آتی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تم اتنی پریشان ہو؟ کل میرے ساتھ چلو، میں بی بی جان سے تمہیں دم ڈلواؤں گی۔ اماں کے ساتھ میں بی بی جان کے گھر آئی۔ راستے میں نے اسی لڑکے کو دیکھا جو مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ اگر اماں نے اسے دیکھا تو؟ مجھے دیکھ کر اس کی کھیلتی ہوئی مسکراہٹ پر نظر پڑی تو اماں تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی مارے گی۔ میں اس سے نظریں چراتے ہوئے بی جان کے گھر چلی گئی۔ بی جان نے مجھے دم کیا اور گلے میں پہننے کے لیے تعویذ دیا۔ کہنے لگیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اب تمہیں خوفناک خواب نہیں آئیں گے۔ اور میں انہیں کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ مسئلہ تو یہی تھا کہ میں کسی کو پوری بات بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ کیا بیت رہی تھی۔ شبو نے بتایا کہ اسلم واپس چلا گیا، وہ تم سے بہت ناراض تھا اور بہت ڈرا ہوا بھی لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے سدرا پر جنات کا اثر ہے، مجھے عجیب عجیب خواب نظر آ رہے ہیں۔ خواب میں کوئی آ کر کہہ رہا ہے کہ سدرا سے دور رہو، اب میں سدرا سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ شبو کی بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔
عجیب واقعات تو میرے ساتھ بھی ہو رہے تھے۔ یقیناً اسلم سچ ہی کہہ رہا ہوگا، اس پر یہ سب بیتا ہے، ورنہ وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور مجھے چھوڑنے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں روزانہ شبو کے گھر جاتی، اسے کہتی کہ اسلم سے بات کرو، وہ کب اپنے گھر والوں کو بھیجے گا۔ ایک دن شبو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، بھئی تم لوگوں کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے مت گھسیٹو بیچ میں۔ وہ تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، مگر اس نے شہر میں ایک لڑکی سے منگنی کر لی ہے اور اب اس کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی ہے۔ یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر گری تھی۔ اس دن میں پوری رات روتی رہی۔ تب مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھے ہوں۔ کوئی میرے پاس موجود تھا۔ جب میں نے اپنے پاس کسی کو بیٹھے دیکھا تو میں ہڑبڑا کر رہ گئی اور اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کون ہے یہاں؟ کون ہو تم؟ میرے منہ سے ڈرتے ڈرتے آواز نکلی۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں، مجھ سے ڈرو مت۔ میں نے جو بھی کیا تمہارے فائدے کے لیے کیا، تمہارا بھلا اسی میں ہے۔ یہ آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی، بالکل اپنے پاس سے، اور وہ جو کوئی بھی تھا اس کا چہرہ غیر واضح تھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں اس کی شکل تک نہیں دیکھ پائی تھی، مگر یہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کوئی نوجوان لڑکا تھا۔ آدھی رات کو اپنے کمرے میں کسی نوجوان لڑکے کی موجودگی کا سوچ کر میری روح تو کانپ گئی۔ تم ہو کون؟ کیوں آئے ہو یہاں پر؟ اگلا لمحہ مجھے مزید سہما گیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ اب میں ہراساں نظروں سے اپنے کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں اکیلے سو سکوں۔ میں بھاگتی ہوئی اپنی اماں کے کمرے میں آئی تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ تم آج کل بہت عجیب حرکتیں کرنے لگی ہو سدرا، میں تو تمہاری شادی کرنے کا سوچ رہی ہوں، لیکن اگر تمہاری یہی حرکتیں رہیں تو کون تمہیں بیاہے گا؟ اور اگر کوئی بیاہ کر گھر لے بھی جائے گا تو دوسرے دن ہی مجھ سے شکایت کرے گا کہ میں نے کیا پاگل لڑکی اس کے سر پہ باندھ دی ہے۔ خود کو سنبھالو، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ میرے ساتھ مسئلہ ہی یہی تھا کہ میں کسی اور کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کب سے ہو رہا ہے۔ اسلم کی بے وفائی نے مجھے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اسے بھولنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی رہتی تھی۔ انہی دنوں اماں رشتے والی سے کہہ کر طرح طرح کے لوگوں کو گھر میں بلا لیتی تھی۔ عجیب و غریب لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آتے تو میں غصے سے کلس کر رہ جاتی۔ اماں، میں کیا کوئی بھیڑ بکری ہوں جو تم عجیب عجیب لوگوں کو گھر میں بلا لیتی ہو؟ کیوں اماں؟ کون ہے یہ لوگ جو مجھے دیکھنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں؟ میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں جس کا دل کرے گا پسند کر کے لے جائے گا۔ اماں میری باتوں پر سر پیٹ کر رہ جاتی۔ اس دن مجھے کہنے لگی کہ آج پورے گھر کی اچھے سے صفائی کرو، سارے پردے چادریں سب کچھ دھونا ہے، کل بہت خاص لوگ گھر میں آ رہے ہیں، وہ لوگ بہت نفاست پسند ہیں، صفائی ستھرائی کے دل دادا ہیں، اگر انہیں تمہارا سلیقہ پسند آ گیا تو وہ تمہیں بیاہ کر لے جائیں گے۔ اماں کے پتہ نہیں کون سے خاص مہمان تھے جن کے لیے اماں اتنی ہلکان ہو رہی تھی۔ ان کے لیے سامان لینے وہ بازار گئی ہوئی تھی۔ ان کے آنے سے پہلے پہلے میں نے یہ سارے کام مکمل کر کے رکھنے تھے، کیونکہ ان مہمانوں نے شام کو گھر آنا تھا۔ پھر مجھے کھانے کی تیاری بھی کرنی تھی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا جسے میں 2 سے 3 بار پہلے دیکھ چکی تھی۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ اس رات وہ کیسے اپنی جگہ سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکا کوئی عام لڑکا نہیں ہے، اس کا اس پرانی حویلی سے گہرا تعلق ہے، اور وہ حویلی بھی تو پراسرار ہے، تو یہ لڑکا بھی اسی حویلی سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ بھی یقیناً کوئی عام انسان نہیں ہے۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میں نے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ مانا کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، مگر میں تمہیں پھر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تم مجھے اپنا خیر خواہ سمجھ سکتی ہو۔ اگر سچ کہوں تو میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ میرا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ یہ احساس کہ میرے سامنے کھڑا لڑکا کوئی انسان نہیں بلکہ جن ہے، یہ بات مجھے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، چلو میں تمہاری کام میں مدد کروا دیتا ہوں۔ تمہاری امی واپس آنے والی ہوں گی، ان کے آنے سے پہلے پہلے تم نے سارے کام سمیٹنے بھی ہیں، ورنہ ان کے سامنے تو میں تمہاری کسی کام میں مدد نہیں کر پاؤں گا اور تم تھک جاؤ گی۔ میں اس کی ساری باتوں کو بے خیالی سے سن رہی تھی۔ اس نے گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر دیا تھا۔ نہ صرف سارے کپڑے چادریں دھو کر تاروں پر پھیلا دیے، بلکہ منٹوں میں گھر کو بھی اچھے سے سجا دیا۔ تب میرے منہ سے میکانکی انداز میں نکلا، پورے گھر کو صاف ستھرا کر دو، اگر پیار کرتے ہو تو ثبوت دو مجھے۔ مجھے صفائی کا کام بہت مشکل لگتا تھا
اور آج تو اماں نے کہا تھا کہ سارے فرش صحن تک سب کچھ دھونا ہے، صاف ستھرا کرنا ہے، اور یہ کام بھی منٹوں میں ہو گیا۔ پھر وہ چلا گیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے پورے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ پورا گھر کیسے چمک رہا تھا۔ اماں گھر آئیں تو ان کا بھی حیرت کے مارے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا۔ میں تو بلا وجہ سوچ کر خوفزدہ ہوتی تھی کہ میری بیٹی بہت لاپرواہ ہے، سست ہے، مگر آج تم نے ثبوت دے دیا کہ تم بہت سلیقہ شعور ہو۔ تم نے جو کام گھنٹوں میں کیا جاتا ہے وہ منٹوں میں کر دیا ہے۔ آج تم نے مجھے خوش کر دیا۔ یہ کام میں ان کے آنے کے بعد کرتی تو شاید وہ یہ سب نہ کہتی، بلکہ وہ کسی عامل یا کسی پیر فقیر کو ڈھونڈتی رہتی جو میرا علاج کرے۔ اور پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ وہ جنزادہ جس کا نام زین تھا، وہ اماں کی غیر موجودگی میں گھر میں آتا، میرے سارے کام کاج منٹوں میں کر دیتا، میری بہت ساری چیزوں میں مدد کرواتا۔ آہستہ آہستہ اب مجھے اس سب کی عادت ہونے لگی۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا تھا، مجھے کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ اب تو مجھے اس کی موجودگی سے حوصلہ ہونے لگتا تھا۔ دل میں یہ یقین بیٹھ گیا تھا کہ یہ لڑکا، یہ جنزادہ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ ہمیشہ مجھے فائدہ پہنچانے کی ہی کوشش کرے گا۔ خدا خدا کر کے ایک رشتہ اماں کو پسند آ گیا اور ان لوگوں نے بھی مجھے پسند کر لیا۔ مجھے وہ لوگ بہت اچھے اور معقول لگے تھے، شریف، نیک اور اپنے کام سے کام رکھنے والے۔ وہ قریبی چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے۔ میں یہ سوچ کر خوش تھی کہ میں شہر میں جاؤں گی۔ ہمیشہ سے ہی مجھے شہر والی زندگی اپنی جانب کھینچتی محسوس ہوتی تھی۔ گاؤں سے میرا جی اچاٹ ہو جاتا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے شہر میں رہوں۔ میری شادی میں چند دن ہی رہ گئے تھے، گاؤں کے بہت سارے لوگوں نے اماں کی مدد کی تھی۔ اماں کے ہاتھ میں بہت سارے پیسے رکھے، یہ کہہ کر کہ تمہاری بیٹی رخصت ہو کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے تو اسے خالی ہاتھ رخصت نہیں کرنا چاہیے۔ گاؤں کی سبھی بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں، اور یوں پھر گاؤں والوں کی مدد کی وجہ سے میرا بھی اچھا خاصا جہیز جمع ہو گیا تھا۔ اماں صاحب کو مٹھائی دیتے ہوئے نہیں تھکتی تھی۔ اب کچھ دن ہی رہ گئے تھے، میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جانے والی تھی۔ اس وقت میں اس چھت پر اداس بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ڈوبتا ہوا سورج میرے اندر بھی اداسی پیدا کر رہا تھا۔ جب وہ میرے پاس آ کر بیٹھا تو اس کی موجودگی سے خائف ہو کر میں نے سر جھکا لیا۔ وہ مجھے غور سے دیکھتا رہا۔ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ کس بات کی پریشانی ہے؟ تم مجھے اپنا آپ دل کھول کر بتا سکتی ہو۔ میں تمہارا ہمراز ہوں، میں تمہاری دلجوئی کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں دل سے مسکرا دی تھی۔ اماں بہت خوش ہیں کہ میں رخصت ہو کر جا رہی ہوں۔ مجھے بھی اس بات کی خوشی ہے کہ میں شہر میں جا رہی ہوں، مگر اس بات کا دکھ ہے کہ میری شادی اسلم کے ساتھ نہیں ہو رہی۔ میری زندگی میں آنے والا وہ پہلا انسان جس نے مجھے محبت کرنا سکھایا، مگر پتہ نہیں کیوں وہ اس محبت کو درمیان میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی تو اس نے میرے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھے۔ اس انسان کے لیے اپنے آنسوؤں کو ضائع مت کرو جو تمہارے قابل نہیں ہے۔ وہ انسان تم سے کبھی محبت کرتا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو تمہیں استعمال کرنا چاہتا تھا، تمہیں دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ تمہیں اکیلے میں چھپ کر ملنے کے لیے وہ اسی لیے بلاتا تھا تاکہ اکیلے پن سے فائدہ اٹھا سکے، ورنہ اگر اسے تم سے محبت ہوتی تو وہ تمہیں اکیلے ملنے پر نہ اکساتا، بلکہ تمہارے ساتھ شادی کرنے کی کوشش کرتا۔ اس دن میں نے ہی تمہیں اس کے پاس جانے سے روکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، مگر تم پھر بھی چلی گئی، اور مجھے تو تم پر غصہ آ گیا تھا۔ تمہیں ڈرانے کے لیے میں نے یہ سب کیا۔ میرا مقصد ایسا نہیں تھا، اور پھر تمہیں اس کے بارے میں سمجھ ہی نہیں آئی۔ اس کی بے وفائی کو جان کر بھی تم اسی کے لیے روتی رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ میں تمہیں سبق سکھانے کے لیے خوفزدہ کرتا رہا۔ میں کہتا کہ تمہیں سمجھ آئے کہ جو تم کر رہی ہو وہ غلط ہے۔ اب تمہارا رجحان اپنے رب کی طرف ہو، اپنے اصل کی طرف ہو۔ اس دلدل میں اترنے سے تم بچ جاؤ۔ میں بے یقینی سے اس جنزادے کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ واقعی بہت مخلص تھا، میرے ساتھ بہت پیار کرتا تھا، تبھی تو اس نے مجھے آگ میں کودنے سے بچا لیا، ورنہ میں تو اسلم کی محبت میں اتنی پاگل تھی کہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی۔ اگر وہ گھر سے بھاگنے کو کہتا تو میں تب بھی انکار نہ کرتی، اپنی ماں اور بھائی کو چھوڑ دیتی۔ اور پھر میری شادی ہو گئی۔ میں ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر اس گھر سے آ گئی۔ سسرال بہت اچھا تھا، شوہر بہت اچھا اور نیک تھا، سب لوگ میرا خیال رکھتے ہیں، میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے ہیں۔ میں خود کو خوش قسمت ترین لڑکی گردانتی ہوں۔ میری جٹھانی اور دیورانی کو خدشہ ہے کہ میں نے پورے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، ساس سسر کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ سب لوگ مجھ سے پیار جتاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید میں تعویذ دھاگے وغیرہ کرتی ہوں، شاید میں نے الٹے اعمال کر کے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔
اس چکر میں وہ لوگ خود بھی الٹے سیدھے اعمال میں پڑ گئیں۔ مجھے گھر سے نکالنے کے لیے اور سب کی نظروں میں رسوا کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے کھیل رچانے لگیں۔ ان کی سازشوں سے میں بری طرح خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ تب زین ہی تھا جس نے مجھے حوصلہ دیا، فکر مت کرو، کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، تم اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلاؤ، اپنی نیت صاف رکھو، ہر رشتے کے ساتھ مخلص ہو کر چلو، یہ لوگ تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ اور ایسا ہی ہوا جیسے زین نے کہا تھا۔ وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتی، غلط اعمال سے مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کرتی، مگر اس سب میں ان کا اپنا ہی نقصان ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی عزت پورے گھر کے ساتھ ساتھ خاندان میں بھی کھوتی جا رہی تھی۔ ان کے شوہر بھی ان سے چڑھنے لگے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر انہیں سب کے سامنے غصے سے پیش آتے، تب وہ مجھ پر پہلے سے بھی زیادہ غصہ ہوتی اور وہ مجھے غصے سے گھورتی۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ سب میں کر رہی ہوں، شاید میں کسی طاقتور عامل کو جانتی ہوں اور اس کا کام اتنا تگڑا ہے کہ وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ پا رہی۔ ان کی ایسی باتوں پر میں ہنس کر رہ جاتی تھی۔ میرا یقین صرف اپنے رب کی ذات پر تھا۔ میں ان تعویذ دھاگوں کے چکروں میں نہیں پڑتی تھی۔ میں خوش تھی کہ خدا نے مجھے سیدھے راستے پر چلائے رکھا، مجھے برائی اور گناہ سے دور رکھا۔ اور پھر یکے بعد دیگرے میں 2 بچوں کی ماں بنی تو میرے قدم بھی سسرال میں مضبوط ہوتے گئے۔ اب میری دیورانی جٹھانی ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ وہ مجھ سے بری طرح سے حسد کرنے لگیں۔ اب تو انہوں نے میرے گھر میں آنا اور مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اور اس سب میں میرا تو کوئی نقصان نہیں تھا، بلکہ میرے گھر کا سکون تو پہلے سے زیادہ بحال ہو گیا تھا۔ میرا شوہر میرا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، گھر آتا ہے تو بچوں کے ساتھ مگن ہو جاتا ہے۔ وہ جب مجھے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم میری جنت ہو، تم نے میری زندگی مکمل کر دی، تو تب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے شوہر کے لیے ٹھنڈک بن کر ان کی زندگی میں شامل ہوئی ہوں۔